اقبال کا زمانہ اگر پیش نظر رہے، جس زمانے میں انہوں نے اپنی فکر کی تشکیل کی، تو اس زمانے میں زوال بہت ہمہ گیر نہیں تھا۔ زوال سیاسی تھا اور جدید پرسپیکٹو میں تعلیمی تھا، لیکن وہ ہمہ گیر زوال نہیں تھا، ایک انسانی بحران نہیں تھا وہاں۔ مطلب ہماری روایت جن فیلڈز کا مجموعہ ہے، ہمارا دین جن شعبوں میں سے عبارت ہے، اس کے بہت بڑے بڑے نمائندے اقبال کے ہم عصر تھے۔ وہ کمزور لوگ نہیں تھے، وہ اپنے اپنے شعبے کی بہترین ترجمانی اور نمائندگی کرتے تھے اور کر سکتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود مسلم تہذیب رفتہ رفتہ اپنی دو بنیادی اقدار سے ہٹتی جا رہی تھی۔ مطلب وہ اپنی بعض علمی روایتوں کو صحت کے ساتھ محفوظ رکھنے میں کامیاب ہونے کے باوجود بعض ضروری تہذیبی اور انسانی اقدار سے ہٹتی جا رہی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ بعض اقدار بڑے افراد کی موجودگی میں بھی مردنی کا شکار تھیں، کمزوری میں مبتلا تھیں۔ ان میں سے ایک قدر تھی کہ آزادی کا تصور کسی قوت محرکہ کے طور پر ہندی مسلمانوں میں باقی نہیں رہا تھا، یا اگر باقی نہیں رہا تھا ذرا زیادہ سخت ہے تو یوں کہہ لیں کہ آزادی کا تصور کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ یعنی تہذیبیں اصل میں آزادی کے تصور سے اپنے نظام العمل کو تشکیل دیتی ہیں، اپنی ترجیحات کو مرتب کرتی ہیں۔ تو مسلم تہذیب جو ہے وہ صدیوں کی غلامی کے دباؤ سے بعض چیزوں کو تو اپنی محفوظ رکھنے میں کامیاب رہی، لیکن ایک قوم کو، ایک گروہ کو، ایک سوسائٹی کو، ایک ملت کو نفسیاتی طور پر جس طرح کی حریت پسندی درکار ہوتی ہے، اس حریت پسندی میں خاصی کمزوری، کوتاہی اور خلل محسوس ہوتا ہے، جس کو بڑے بڑے دینی ڈسکورسز یا علمی ڈسکورسز موجود ہونے کے باوجود جس کا ازالہ نہیں کر پا رہے تھے یا جس کو ایڈریس نہیں کر پا رہے تھے۔ تو اقبال نے اس صورتحال میں ہماری تہذیب میں در آنے والے اس وسعت پذیر خلا کو پر کر دیا اور اس میں بہت ہی مکمل کامیابی حاصل کی۔ دوسرا یہ تھا کہ ہم اپنے معاشرے کی مذہبی اور دینی تشکیل کے خواہش مند اور مدعی تو ضرور تھے، لیکن کسی سوسائٹی کی تشکیل میں ایک نظریہ کس طرح کن ترجیحات کے ساتھ کار فرما ہوتا ہے، اس طرف سے علمی اور عملی طور پر غافل تھے۔ وہ صورت یہ تھی کہ کوئی مسلم معاشرہ قرآن کو مرکزی قدر بنائے بغیر یا ام الاقدار بنائے بغیر یا سرچشمہ علوم بنائے بغیر یا سبسٹنس آف کانشسنس بنائے بغیر یا سبسٹنس آف تہذیب بنائے بغیر اپنی تشکیل کے عمل کو اسلامی کہنے کا مجاز نہیں ہے۔ تو یہ غالباً اقبال تھے۔ اقبال کے ساتھ گو کہ حمید الدین فراہی صاحب تھے، انہوں نے بھی قرآن مرکزی پہ بہت بڑا کام کیا، لیکن وہ علمی سطح پر تھا کہ مسلم شعور میں مرکزیت قرآن کو حاصل ہو جائے، مسلمانوں کے مذہبی شعور میں قرآن مرکز کی حیثیت اختیار کر جائے۔ اس میں حمید الدین فراہی صاحب کا کام بہت قیمتی ہے۔ اسی طرح مسلم سائیکی میں
مسلمانوں کے تصور استناد میں قرآن حکم کا درجہ حاصل کر لے، اس میں ابوالکلام آزاد کا کام بہت قیمتی ہے، لیکن مسلمانوں کا جوہر وجود اور مادہ شعور دونوں قرآن سے تشکیل پائے، اور نہ صرف یہ کہ یہ مطالبہ کہ یہ دونوں شعور و وجود کی تمام سطحیں قرآن کی بنیاد پر استوار ہوں، نہ صرف یہ مطالبہ انہوں نے پوری شدت، قطعیت اور صراحت کے ساتھ سامنے رکھا، بلکہ اس مطالبے کی تکمیل کے کچھ ذرائع پیدا کر کے دکھائے، کچھ ذرائع ہمیں دکھائے کہ تم اپنی کوششوں سے ایسا کر سکتے ہو۔ تو قرآن کی پریزنس کو ہندی مسلم شعور میں زندہ کرنے کا جو کارنامہ اقبال نے انجام دیا، اس میں ان کے برابر کا کام ہماری ہندی مسلم تہذیب میں نظر نہیں آتا۔ تو یہ بات میں نے خاص اس سے ذرا طول دے کے کہی ہے کہ ہم جو موضوعات اب پڑھنے جا رہے ہیں، اقبال کا فلسفہ پیدا کیوں ہوا ہے، ہمیں دو چیزوں کے جواب پیشگی ماننے چاہیے، مطلب پیشگی جاننے چاہیے کہ اقبال کے فلسفے کی غایت کیا ہے، کہ قرآن ہمارا ایسنس آف کانشسنس بن جائے، قرآن ہمارا مین ایپسٹیم بن جائے، قرآن ہماری تصور سازی اور ہماری اخلاقی بناوٹ کو تعمیر کرنے کے تمام مراحل میں ہمارا واحد رہنما بن جائے۔ تو اقبال کا پورا فلسفہ، اقبال کا پورا مجموعہ افکار اسی کی تفصیل ہے۔ جیسے مشل فوکو کا بہت مشہور اصطلاح ہے اور بڑی کارآمد اصطلاح ہے، بڑے بڑے موقعوں پہ کام آتی ہے، کہ ہر قوم کا، ہر تہذیب کا، ہر زمانے کا ایک ایپسٹیم ہوتا ہے، یعنی مزاج علم، حد علم ہوتی ہے، وہ اسے کراس نہیں کر سکتا، اس سے انحراف نہیں کر سکتا، وہ گویا اس کا علمی آرکیٹائپ ہوتا ہے شعور میں۔ تو یہ اقبال ہی ہیں، مطلب ہندی مسلم سوسائٹی جو غلامی کے تجربے سے گزر رہی تھی، اس میں یہ اقبال ہی ہیں جنہوں نے قرآن کو ایپسٹیم بنانے کا ڈول ڈالا۔ تو قرآن کو ایپسٹیم بنانے کا عمل کیسے کیا جاتا ہے، یہ دکھانے کے لیے انہوں نے وہ جو اپنے ساتھ خطبات دیے ہیں، وہ یہی دکھانے کے لیے دیے ہیں۔ تو میں عقل کے موضوع پر یا جن تھیمز پہ ہم آئندہ انشاءاللہ بات کریں گے، ان میں کوشش کروں گا کہ اقبال کے الفاظ سے جڑ کر ہم بات کریں، مطلب بات میں ایک چاہے ضروری چاہے غیر ضروری پھیلاؤ نہ پیدا ہونے دیں، بلکہ اقبال کے الفاظ سے جڑ کر، اقبال کے کلام سے جڑ کے بات کریں، گویا یہ ایک تشریحی ایکٹیویٹی بھی شاید بن کر رہ جائے، لیکن یہ ٹھیک ہے۔ تو اقبال عقل کے بارے میں کوئی نیا تصور نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پہ نیا تصور فارم کیا تھا عقل کے بارے میں سب سے پہلے ارسطو نے، کہ اپنے سے پہلے کے تصورات عقل کو اس نے بدل کے رکھ دیا۔ تو یا یہ کہ عقل کو ڈیفائن کرنے کی تاریخ میں سب سے بڑا زلزلہ آیا کانٹ کی وجہ سے۔ تو اقبال نے اس طرح سے عقل کو ری ڈیفائن نہیں کیا ہے جیسے ارسطو نے کیا، جیسے دیکارت نے کیا، جیسے ہیوم نے کیا، جیسے کانٹ نے کیا، یا جیسے بعد میں آنے والے مثال طور پہ ہسرل اور ہائیڈگر وغیرہ نے کیا۔ ان سب لوگوں نے عقل کو اپنی ڈیفینیشن دی، اپنی طرف سے عقل کی تعریف کی۔ اقبال اس جھگڑے میں نہیں پڑے،
انہوں نے عقل کی تمام دستیاب تعریفوں کو مجتمع کر کے عقل کے بارے میں کلام کیا، تنقیدی یا تائیدی جو بھی ہے. یعنی انہوں نے جس عقل پہ تنقید کی ہے وہ عقل اپنے تصور کی، اپنی ڈیفینیشن کی ایک مسلمہ صورت رکھتی ہے، اور انہوں نے جس عقل کی تائید کی ہے وہ عقل بھی معروف عقل ہے، وہ اقبال کے کسی اپنے تصور سے پیدا نہیں ہوئی ہے. تو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، یہ کام بہت مشکل ہوتا ہے کہ چیزوں کو ان کی معروف ترین حالت میں قبول کر کے ہم ان کے بارے میں کوئی موقف اختیار کریں. تو اقبال کا کام عقل کے بارے میں کوئی نیا تصور قائم کرنا نہیں تھا. اقبال کا کام یہ تھا کہ عقل کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی، اس سوال کا نیا جواب فراہم کیا جائے. دیکھیں یہ سوال اٹھایا تھا سب سے پہلے ہیوم نے اور کانٹ نے کہ عقل یہ کر سکتی ہے، یہ نہیں کر سکتی. اقبال کو ہیوم اور کانٹ کے دیے ہوئے جو جوابات ہیں کہ عقل کیا کر سکتی اور کیا نہیں کر سکتی وہ قبول نہیں ہیں. تو اقبال نے کانٹ کے بعد یا کانٹ کو ہدف بنا کر عقل کے حدود معین کرنے کی کاوش کی ہے. یہ ذہن میں رہے کہ اقبال کا اصل کارنامہ عقل کے باب میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے عقل کی کوئی نئی تعریف کی. ٹھیک ہے، جیسے عقل کی نئی تعریف کیسے ہوتی ہے؟ جیسے افلاطون کے لیے عقل جو ہے وہ سیٹ آف ریئلٹیز ہے، عقل جو ہے وہ ڈومین آف ریئلٹیز ہے. ارسطو کے لیے عقل جو ہے وہ حواس میں معنی پیدا کرنے والی نیچرل قوت ہے. ہیوم کے لیے عقل واحد ذریعہ علم ہے جسے ہم نے مجبوراً اختیار کر رکھا ہے، کیونکہ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی ذریعہ علم دستیاب نہیں ہے، اور اس کا حاصل کردہ علم کسی بھی حال میں یقینی، قطعی، حتمی اور مکمل نہیں ہے. کانٹ آ کے کہتا ہے کہ عقل صرف محسوسات پہ جو حکم لگا سکتی ہے وہ ٹھیک ہیں، لیکن محسوسات سے ماورا یعنی میٹا فزیکل تھیمز میں عقل کچھ بھی نہیں کر سکتی، یعنی نہ ہاں کر سکتی نہ کر سکتی. تو کانٹ کا بہت مشہور فقرہ ہے نا کہ میٹا فزکس علم نہیں ہے. یہاں سے اقبال اٹھتے ہیں اور وہ عقل کے بارے میں گفتگو کو اس سطح تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ عقل کے حدود میں رہتے ہوئے، عقل کو ذریعہ ادراک بناتے ہوئے میٹا فزکس ذریعہ علم ہے تو کس طرح ہے. ٹھیک ہے نا. تو اقبال کا یہ مطلب جو لوگ فلسفے کے باقاعدہ طالب علم ہوں گے آپ حضرات میں سے، وہ یہ جانتے ہیں کہ جس طرح آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی کو رد کرنا بہت مشکل ہے، اسی طرح کانٹ کے تصور عقل کی تردید بھی بہت ہی محال ہے. تو اس کے خلاف کوئی آواز اٹھ جائے نا، اور وہ آواز نہ صرف اٹھ جائے بلکہ ایک فلاسفیکل قدر و قیمت بھی پیدا کر لے، اپنی تاثیر بھی پیدا کر لے، ایک نظریہ علم کی تشکیل میں کارآمد بھی ہو جائے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو اب اس کو نظر میں رکھ کر کہ اقبال عقل کی محدودیت کے قائل ہیں، لیکن عقل کی محدودیت کے ازالے کو ممکن مانتے ہیں. یہ فقرہ مطلب یاد رہے کہ اقبال بھی کانٹ ہی کی طرح عقل کی محدودیت کو مانتے ہیں، لیکن وہ اس محدودیت کو عقل کے لیے ایک تقدیر ماننے کی بجائے کچھ ایسے راستے دیکھنے اور دکھانے کا دعویٰ کرتے ہیں جن راستوں پر چل کر عقل اپنی جبری تحدید اور محدودیت سے نکل آتی ہے اور اس کے حاصل شدہ ڈیٹا میں ایک میٹا فزیکیلٹی پیدا ہو جاتی ہے. واضح ہے یہ بات؟ اب یہ کانٹ کے بالکل برخلاف ہے. تو اب جیسے ریکنسٹرکشن میں پہلے ریکنسٹرکشن سے میں نے حوالے صرف 2 جگہ سے لیے ہیں.
ریکنسٹرکشن سے لیے ہیں اور شاعری سے لیے ہیں، اور یہی اقبال کا اپنا اپنے بارے میں یہ فیصلہ ہے جاوید نامہ میں کہ میرا کام دو حصوں میں ہے، ایک یہ میرے خطبات ہیں، ایک میری شاعری ہے، یہ اقبال خود کہتے ہیں۔ تو عقل کیا ہے کہ سوال سے آگے بڑھ کر اقبال بتاتے ہیں کہ عقل کا اصل مسئلہ کیا ہے، عقل کا اصل مطلب پرابلم کیا ہے، عقل کا اصل موضوع کیا ہے۔ یہ ریکنسٹرکشن کا پہلے خطبے کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ یہ عالم جس میں ہم رہتے ہیں، یہ میں ریکنسٹرکشن کی عبارت نذیر نیازی کے ترجمے سے پڑھ رہا ہوں۔ ایک کمی رہ گئی کہ میرے پاس وہ انگریزی کا خود ایڈیشن نہیں ہے، تو نذیر نیازی کا ترجمہ استعمال کیا ہے، جو انشاءاللہ کیونکہ اس کا بہت کچھ حصہ اقبال کا دیکھا ہوا ہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں ریکنسٹرکشن کے پہلے خطبے علم اور مذہبی مشاہدات میں کہ عقل کا اصل مسئلہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ عالم جس میں ہم رہتے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے اور اس کی ترکیب کیا ہے، یہ کن اجزاء سے مل کے بنا، کیا اس کی ساخت میں کوئی دوامی عنصر موجود ہے، یہ سب مسائل ہیں عقل کے۔ اب میں پہلے حوالہ پڑھ دیتا ہوں تو اس کے بعد اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ خلط ملط نہ ہو جائے۔ تو حوالہ پڑھ رہا ہوں کہ کیا اس کی ساخت میں، اس عالم کی ساخت میں کوئی دوامی عنصر موجود ہے، ہمیں اس سے کیا تعلق ہے اور ہمارا اس میں مقام کیا ہے، ہمارا یعنی انسان کا، باعتبار اس مقام کے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ یہ ہیں عقل کے اصل مسائل، عقل کے ٹھوس مسائل۔ تو یہ جو مطلب بیان آیا ہے عقل کے مسائل کا، یہ بھی اقبال کی نسبت سے خاصا اوریجنل ہے۔ مطلب عقل کے اصل مسائل کی یہ تشخیص اتنی تفصیل اور ترتیب کے ساتھ شاید اقبال سے پہلے کم ملے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیائے ہستی جس میں ہم انسان کی حیثیت سے موجود ہیں، یہ دنیا اپنی بناوٹ میں، اپنی ترکیب میں، اپنی فارم میں، اپنے ایسنس میں، اپنی حقیقت میں، اپنے اوریجن میں کیا ہے، اور جو اس کی اسٹرکچرل بناوٹ ہے، اس میں کیا کوئی ایسا عنصر موجود ہے جو فنا سے پاک ہو یا اے ٹیمپورل ہو، ٹیمپورل نہ ہو، غیر زمانی ہو، اور ہمیں اس دنیا سے کیا تعلق ہے، یعنی یہ دنیا ہمارے کس کام کی ہے، ہم اس دنیا کے کس مصرف کے ہیں، یعنی میرا عمل اور میرا ذہن اس دنیا کو حوالہ بنا کر کیا پوزیشن لینا چاہیے، یہ عقل کا مسئلہ ہے، اور ہمارا اس میں مقام کیا ہے۔ یہاں مقام کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین، یہ عالم کیونکہ بہت سارے موجودات اور مخلوقات کا مسکن ہے، اور میں انسان کی حیثیت سے دیگر مخلوقات اور موجودات سے ممتاز ہوں، اور اپنے ممتاز ہونے کے اسباب کو بھی جانتا ہوں، تو میرا کوئی یہاں ایسا مقام ہونا چاہیے جو مخلوقات کی عمومی حیثیت سے مختلف ہو۔ واضح نا؟ یعنی ایک باشعور ہستی کا اس کائنات مادی میں کیا مقام ہے، ایک باشعور ہستی کا اس مادی دنیا سے کیا تعلق ہے، اس تعلق کی نوعیت اور معنویت کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جب مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میرا مقام اس دنیا میں یہ ہے، مقام کا مطلب ایک ہوتا ہے وجودی مرتبہ، اور دوسرا مطلب ہوتا ہے کہ میری ذمہ داری۔ تو میرا وجودی مرتبہ اس دنیا میں یہ ہے کہ میں ایک باشعور ہستی ہوں،
اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس کائنات کو اپنے شعور کی کمک فراہم کر کے ایک معنوی ترتیب بھی عطا کر دوں۔ واضح ہے نا؟ تو اس مقام کے ہوتے ہوئے مجھے اس دنیا میں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ پچھلے تمام سوالات علمی ہیں، آخری جو سوال ہے یہ اخلاقی اور عملی ہے کہ جب مجھے اس دنیا کی حقیقت اور اس دنیا میں اپنی پوزیشن کا ادراک ہو گیا تو اب یہاں میری ذمہ داریاں کیا ہیں، ان ذمہ داریوں کو عملی طور پر ادا کرنے کے لیے میرا طرز عمل اور نظام العمل کیا ہونا چاہیے، یعنی میرے علمی، عقلی اور شعوری وجود کی تشخیص ہونے کے بعد یہاں میرے اخلاقی وجود کی کارفرمائی کے منہج کیا کیا ہیں، مجھے اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ گویا پہلے خطبے کی ابتدائی لائنیں ہیں۔ اسی خطبے میں آگے چل کے اقبال فرماتے ہیں کہ مذہب کی حیثیت محض احساس نہیں ہے، مذہب کی حیثیت محض احساس کی نہیں ہے، اس میں تعقل کا ایک عنصر بھی شامل رہتا ہے۔ بھائی اگر یہ اب مشکل ہے تو اس کے ذمہ دار اقبال ہیں، میں نہیں ہوں، اب ان سے اگر لڑنا ہے لڑ لیجیے۔ تو مطلب اس کو انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہوگی نا کہ آسان کر کے لکھیں تو یہ بہرحال اس سے زیادہ آسان شاید نہ ہو پائے کہ مذہب کی حیثیت محض احساس کی نہیں ہے۔ اقبال فرما رہے ہیں اس میں تعقل کا، ٹھیک ہے نا، ریشنیلٹی کا، انٹلیکشن کا ایک عنصر بھی شامل رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب کی تاریخ صوفیہ اور متکلمین ایسی دو حریف جماعتوں کی موجودگی سے کبھی خالی نہیں رہی، کیونکہ مذہب کی حیثیت صرف احساس کی نہیں ہے، جس سے پھر ان دو حریف جماعتوں کی مسلسل موجودگی سے پھر اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ مذہب کے لیے فکر کا وجود ناگزیر ہے۔ یہ اس کا نقطہ اختتام ہے کہ مذہب کے لیے فکر کا وجود ناگزیر ہے۔ تو اس میں سمجھنے کی چیز ہے کہ اقبال اکثر عقل اور فکر کو ہم معنی استعمال کرتے ہیں اور کہیں کہیں علم کو بھی عقل کے معنی میں استعمال کرتے ہیں یا عقل کو علم کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں جو فکر کا وجود ناگزیر ہے، اس کا مطلب ہے کہ مذہب کے لیے بھی عقل کا فنکشنل ہونا ناگزیر ہے، مذہب کے لیے بھی عقل کا ترجمان بننا ناگزیر ہے۔ عقل جس نظریے یا جس عقیدے کی ترجمانی کو قبول نہ کرے، وہ نظریہ یا وہ عقیدہ ذہن کی بالائی سطحوں پر اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتا، وہ نظریہ شعور کی مستقل پراپرٹی نہیں بن سکتا جس نظریے کی اسپوکسمن عقل نہ بنے۔ واضح ہے نا؟ اس لیے اقبال کہہ رہے ہیں۔ تو اب اس جملے کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مذہب کی حیثیت محض احساس کی نہیں ہے، اس میں تعقل کا ایک عنصر بھی شامل رہتا ہے۔ شامل رہتا ہے فرمایا ہے، شامل ہوتا ہے نہیں کہا۔ تعقل کہتے ہیں ایک ہی آبجیکٹ کو اس کے کسی بھی جز کو متاثر کیے بغیر ریشنلائز کرتے رہنا، ایک ہی آبجیکٹ کو مختلف تھیوریز کا سرچشمہ بنانا، اس طرح کہ اس آبجیکٹ کے کسی بھی جز یا اس کی اجزائی ترکیب کے کسی بھی فلو میں کوئی خلل نہ پڑے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو تعقل کہتے ہیں، یعنی تعقل کا مطلب ہے عقل کے لیے قابل قبول ہو جانا خود عقل کی کاوش سے، اس کو کہتے ہیں تعقل،
کہ مذہب محض ایک احساس نہیں ہے. محض احساس ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ مذہب محض ایک حسی تجربہ نہیں ہے. مذہب محض مراقبات کے نتیجے میں حاصل ہونے والا اللہ کا حضور نہیں ہے. مذہب محض ایمان پر ایک بھروسہ کر لینا نہیں ہے. مذہب اللہ کے موجود ہونے کو مختصر ترین الفاظ میں ایک ضد یا استقامت کے ساتھ اپنے اوپر طاری کر لینا نہیں ہے. مذہب نام ہے ایمان کے درست بیان، اس کے درست ادراک اور اس کے بہترین اظہار کا. واضح ہے نا؟ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ عقل سے لا تعلق ہو کر کسی چیز کو ماننے یا نہ ماننے کا عمل ممکن تو ہے لیکن بے وقت ہے. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ عقل کو نظر انداز کر کے مان سکتے ہیں یا ماننے سے انکار کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا ماننا یا نہ ماننا اگر عقل کو شامل نہیں کیے ہوئے تو وہ ایک بے وقعت ماننا ہو جائے گا، وہ ایک بے وقعت اقرار یا انکار بن کے رہ جائے گا. واضح ہے نا؟ تو کسی چیز کا تعقل میں آ جانا یعنی عقل کا کسی چیز کے ماتحتی میں جا کر اس کی ترجمانی یا تشریح یا تفصیل یا تزئین یا تفصیل کا حق ادا کرنا، یہ اس چیز کو میرے شعور کے لیے اور میرے اخلاقی وجود کے لیے حتیٰ کہ میری جمالیاتی ہستی کے لیے بہت ہی زیادہ واحد المعنی اور گرینجر کے ساتھ میننگ فل بنا دیتا ہے. تو اس کا ادراک بھی اقبال کے زمانے میں شاید ان کے کسی ہم عصر کو نہیں تھا، ورنہ یہ تو ہر متکلم کہتا ہے کہ عقیدے میں تعقل ایک معاون فورس کے طور پر شامل ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ابن رشد نے بھی کہا ہے کہ تعقل جو ہے وہ وحی کے پیرلل ہے اور وحی کا وجود جو ہے وہ اس سے مشروط ہے اور فلاں ہیں اور ڈمائیں، مطلب عقل کی طرف سے بڑی بڑی باتیں کی ہیں. بہت سے لوگوں نے کہا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس میں تعقل کا ایک عنصر شامل رہتا ہے، یعنی تعقل عقیدے یا ایمان یا مذہب کے لیے بائنڈنگ دائرہ نہیں بن پاتا، بلکہ اس عقیدے میں شعور کے لیے ہمیشہ قابل قبول رہنے، شعور میں ہمیشہ تازہ رہنے کے لیے جس حرکت اور نمو کی ضرورت ہوتی ہے وہ تعقل سے فراہم ہوتا رہتا ہے. واضح ہے نا؟ تعقل مطلب تعقل اب تو سمجھ ہی گئے ہوں گے یار. تعقل کہتے ہیں کہ شعور اپنی پوزیشنز کی تبدیلی سے لڑے بغیر اپنے مسلمات کے ساتھ اپنے تعلق کو برقرار رکھے. شعور کا تبدیل ہوتے رہنا ناگزیر ہے، تقدیری ہے. تو شعور اپنی تبدیلی کے ہر مرحلے پر اپنے ابتدائی مسلمات کو تازگی کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، توضیح کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، کشش کے ساتھ برقرار رکھے. اس کو کہہ رہے ہیں کہ تعقل کا ایک عنصر بھی شامل رہتا ہے کہ مذہب میں ایک قوت ایسی ہے کہ جو شعور کو اس کی تمام تبدیل شدہ حالتوں میں سیراب رکھنے کی ضمانت دیتی ہے، اور جس کا عقیدہ شعور کی تبدیل شدہ حالتوں کی سیرابی کا ضامن نہیں ہے، اس کا عقیدہ اس کے حافظے سے اوپر نہیں جا سکتا، نہ اس کے عمل میں آ سکتا ہے، نہ اس کے شعور کی بہترین حالتوں کا کفیل بن سکتا ہے. واضح ہے نا؟ تو یہی وجہ ہے کہ مذہب کی تاریخ صوفیہ اور متکلمین ایسی دو حریف جماعتوں کی موجودگی سے خالی نہیں. تو تعقل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عارفانہ تعقل، ایک فلسفیانہ یا متکلمانہ تعقل. تو عارفانہ تعقل کہتے ہیں کہ عقل کو حواس کے سے فراہم ہونے والے ڈیٹا تک محدود رکھنے کی بجائے
حواس سے بلند تر کچھ وجدانی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ان کا پروسیسر بنا لینا، ٹھیک ہے نا۔ عقل حواس پر حکم لگاتی ہے نا۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ جو حواس سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کو مربوط اور بامانی بنا دے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیٹا وجدانی بھی ہوتا ہے، ماورائے حواس بھی ہوتا ہے، جن کو اقبال مذہبی یا روحانی تجربات کہتے ہیں۔ تو عقل اس روحانی اور وجدانی ڈیٹا کو بھی پروسیس کرتی ہے، بامانی بناتی ہے اور انہیں مرتب کرتی ہے، باہم مربوط کرتی ہے۔ تو یہ صوفیہ کا طریقہ کار ہے۔ تو صوفیہ عارفانہ تعقل کے نمائندے ہیں، متکلمین جو ہیں وہ فلسفیانہ، یا چلو متکلم تو فلسفیوں سے لڑتے تھے، مطلب عقلی ٹھیٹ عقلی تعقل کے نمائندے ہیں۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے سے متصادم رہے ہیں، اور ہماری روایت کا ایک لمحہ بھی ان دونوں جماعتوں سے خالی نہیں رہا، ان دونوں پرسپیکٹو سے خالی نہیں رہا۔ متکلمین کا پرسپیکٹو کیا ہے کہ حق کا تناظر استدلالی بنایا جا سکتا ہے۔ صوفیہ کا پرسپیکٹو کیا ہے کہ حق کا کوئی تناظر استدلالی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ استدلال کے نتیجے میں حاصل ہونے والی چیز عقل کی مخلوق ہے، عقل کی خالق نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صوفیوں کا موقف ہے۔ تو بہرحال اقبال اس میں کسی ایک طرف اپنا جھکاؤ ظاہر کیے بغیر یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل کی جو دو نیچرل فنکشننگز ہیں، یعنی عارفانہ اور فلسفیانہ، ان دونوں کے نمائندے دین کے ترجمانوں کی جماعت کے طور پر ہماری روایت میں ہمیشہ سے موجود چلے آ رہے ہیں، حالت تصادم میں۔ تو اس سے اس بات کا مزید ثبوت ملتا ہے کہ دین میں عقل کا تعقل کا عنصر ہمیشہ شامل رہتا ہے۔ جو چیز زیادہ ضروری ہوگی نا، اس میں اختلاف اور تنوع زیادہ ہوگا۔ اگر ہمارے عقائد کی تفصیل میں اختلاف اور تنوع نہیں ہے تو یہ عقائد مشینوں کے ہیں، انسانوں کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو تعقل کا عنصر کیونکہ ایک لازمے کے طور پر مذہبیت میں داخل ہے، تو لہٰذا اس لازمے کی تعبیرات میں اختلاف اور تنوع ناگزیر ہے۔ واضح ہے نا، جو بھی موقف ضروری ہوگا مستقل ہوگا، اس میں دو چیزیں ضرور ہوں گی، اختلاف اور تسلسل۔ اس موقف پر قائم روایت اس چیز سے خالی نہیں رہے گی، اور وہ چیز ہمیشہ باعث نزاع بنی رہے گی یا تنوع اور اختلاف کے ساتھ موجود رہے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مذہب کے لیے فکر کا وجود ناگزیر ہے۔ یہاں فکر کا لفظ سمجھنا بہت ضروری ہے، یعنی تعقل سمجھنے سے زیادہ ضروری ہے فکر کو سمجھنا۔ یہاں فکر عقل کے بہترین حال اور عمل کے معنی میں استعمال ہوا۔ فکر کسے کہتے ہیں؟ فکر کی منطقی تعریف کیا ہے؟ مجہول سے معلوم کی طرف حرکت کرنا ذہن کا، یعنی جو چیز مجھے معلوم ہے میں اپنی معلومات کو ترتیب دے کر جو چیز مجھے نہیں معلوم اس کی طرف پیش رفت کروں اور اس کا ایک ابتدائی ما قبل علم تصور قائم کر لوں اپنے اندر، اس کو کہتے ہیں فکر۔ یہ عقل کا تعقل کا بہترین حال ہے، یہ عقل کا یا تعقل کا بہترین فعل ہے فکر۔ اب کیا کہیں گے؟ فکر کسے کہتے ہیں؟ فکر کہتے ہیں ایک چیز کو ہر حال میں شعور کے لیے واجب التسلیم بنائے رکھنا۔ عقل کا شعور کے تمام مطالبات کو ایک ہی نظریے یا ایک ہی عقیدے سے پورا کرتے رہنے کا مسلسل اور جاری عمل، یہ فکر ہے۔ واضح ہے یہ؟ دوسرا فکر کا مطلب ہے سینس آف پریزنس۔ جیسے ذکر و فکر کی اصطلاح ہے نا صوفیوں میں، وہ بہت بامانی ہے۔ ذکر کہتے ہیں غائب کو
غائب کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار رکھنا. فکر کہتے ہیں جس کو مانا ہے اسے حاضر رکھنا. تو عقل میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ غائب کو حاضر رکھ سکتی ہے، بشرطے کہ غائب تک پہنچانے والا وسیلہ یہ خود نہ ہو. تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں مذہب کے لیے فکر کا وجود ناگزیر ہے، یعنی مذہب کے تمام حقائق وہ پریزنس اختیار نہیں کر پائیں گے اگر عقل اپنی بہترین ورکنگ کے ساتھ مذہبیت کے شامل حال نہیں رہے گی. اچھا، یہ حوالے زیادہ ہیں، جلدی جلدی کر رہے ہیں، یہ بڑی محنت کر کے آج جمع کیے ہیں حوالے، مطلب ہاتھ سے لکھے ہیں تو، اور شاعری میں بھی بہت ہیں. یہ بھی پہلے ہی خطبہ ہے. اقبال نے عقل پہ اپنی ریکنسٹرکشن میں 3 خطبات میں زیادہ کلام کیا. پہلے میں زیادہ، پھر اس میں تیسرا ہے، پھر 5واں ہے. تو تیسرا حوالہ کہ اگر مذہب کی غرض و غایت ہی یہ ہے کہ ہمارا ظاہر و باطن بدل ڈالے اور اس کی رہنمائی کرے، تو اور بھی ضروری ہے کہ ان عام حقائق کے بارے میں جن پر اس کا یعنی مذہب کا وجود مشتمل ہے کوئی نزاع، کوئی جھگڑا باقی نہ رہے. یہ بھی پہلا خطبہ ہے. چوتھا حوالہ ہے کہ سائنس ہر منظم اور مدلل مابعد الطبیعیات کو نظر انداز کر سکتی. آپ دیکھیں کہ اقبال کے یہاں اپنے زمانے کا اور اپنے زمانے میں ہونے والی ہر طرح کی انسانی پیش رفت کا شعور اور آگاہی کتنی تھی. مطلب جتنی کنٹمپریرینس اقبال کو میسر تھی، سینس آف کنٹمپریرینس، اتنا عالم اسلام میں کسی کو بھی نہیں حاصل تھا. تو وہ مطلب کل کوئی تحقیق ہوتی تھی تو آج وہ اس پہ کوئی رائے قائم کر لیتے تھے، آج وہ اسے اپنے ڈسکورس میں کھپاتے تھے. اقبال اس معاملے میں واحد مثال ہیں کہ جو ہر بڑی فکر کو، ہر مؤثر تصور کو، ہر مروج نظریے کو اپنے ڈسکورس کی تعمیر میں تردیداً یا تائیداً استعمال ضرور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ غلط فہمی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان پہ اس کا اثر، ان پہ اس کا اثر. تو اب یہ جملہ اس زمانے میں کون کہہ سکتا تھا کہ سائنس ہر منظم اور مدلل مابعد الطبیعیات کو نظر انداز کر سکتی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اب تک اس نے ایسا ہی کیا ہے، لیکن مذہب ایسا نہیں کر سکتا. یعنی مذہب منظم اور مدلل یا فلسفیانہ مابعد الطبیعیات کو، عقلی میٹا فزکس کو نظر انداز نہیں کر سکتا. اچھا، یہ تو بیچ میں پھر سے پڑھتا ہوں، یہ جو اقبال کے الفاظ پہلے پڑھ لیتے ہیں، مطلب پھر بعد میں. سائنس ہر منظم اور مدلل مابعد الطبیعیات کو نظر انداز کر سکتی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اب تک اس نے ایسا ہی کیا، لیکن مذہب ایسا نہیں کر سکتا کہ ہماری واردات اور تجربات کی دنیا میں جو ازداد پائے جاتے ہیں ان کو باہم تطبیق نہ دے. اس فقرے کو مطلب جیسے اپنے اندر گونجنے دیں تو یہ نئے نئے حقائق مذہب جیسے آپ کو سجھا دے گا کہ مذہب ایسا نہیں کر سکتا کہ ہماری واردات اور تجربات کی دنیا میں جو ازداد پائے جاتے ہیں ان کو باہم تطبیق نہ دے، یا جس ماحول میں ہمیں پیدا کیا گیا ہے اس کی تصدیق و تثبیت سے انکار کر دے. پروفیسر وائٹ ہیڈ نے کیا خوب کہا ہے، مذہب کا ہر عہد عقلیت کا عہد تھا.
یہ اقبال نے فرمایا، یہ بھی پہلا خطبہ ہے۔ یہ تو خیر سبھی سمجھ گئے ہوں گے یہ حوالہ، یہ تو بہت واضح ہے۔ لیکن ایک وہم سا ہے کہ شاید سب نہ سمجھے ہوں تو کچھ شرح کرنی چاہیے اس کی۔ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ انسان کے ظاہر اور باطن کو بدل دے اور انسان کی حتمی رہنمائی کرے۔ مذہب کا مقصد کیا ہے کہ انسان جن حالات میں رہتا ہے ان حالات کی تبدیلی کا بھی واحد سبب بنے، اور انسان کو مذہبی بننے کے لیے جو احوال درکار ہیں ان احوال کو بھی فراہم کرے۔ یہ ہے مذہب کا کام کہ ہمارے ظاہر و باطن کو بدل ڈالیں۔ یہاں ظاہر و باطن کا مطلب حلیہ اور دل نہیں ہے، یہاں ظاہر و باطن کا مطلب ہے میرا دنیاوی وجود، اور باطن کا مطلب ہے میرا دینی وجود، میرا اخلاقی ایمانی وجود۔ تو مذہب کا کام اگر یہ ہے کہ میرے دنیاوی وجود سے لے کر اس کے حالات سمیت میرے ایمانی، اخلاقی اور روحانی وجود کو بھی تبدیل کرے اپنی طرف سے احوال فراہم کر کے، تو اور میری رہنمائی بھی کرے۔ میری رہنمائی کیا کرے کہ بہتر دنیا اور بہتر آخرت کے لیے میری رہنمائی کرے ان حقائق کی طرف جن حقائق کو میں اپنی حاضر علمی استعداد سے دریافت نہیں کر سکتا۔ واضح ہے نہیں رہنمائی کے یہ دونوں معنی، میری علمی رہنمائی کرے، میری اخلاقی رہنمائی کرے، میری روحانی رہنمائی کرے۔ تو پھر یہ اور بھی ضروری ہے، یہ تو پورا ایک میٹا نیریٹو ہو گیا نا، یہ تو ایک پورا مذہب کا پورا ورلڈ ویو ہو گیا کہ جو میری ہر ضرورت کا کفیل ہے، انسان کو پیش آنے اور پیش آ سکنے والی تمام ظاہری و باطنی ضرورتوں کا واحد کفیل بن کے مذہب اپنے آپ کو متعارف کرواتا ہے۔ تو پھر یہ اور بھی ضروری ہے کہ جن عام حقائق جن عام حقائق سے اس کا وجود بنا ہے، یعنی جن عقائد کا وہ مجموعہ ہے، عقائد کے بغیر مذہب کا وجود نہیں ہے نا، تو جن عقائد یا حقائق کا وہ مجموعہ ہے ان کو ماننے اور سمجھنے میں کوئی جھگڑا نہ رہے، انہیں قبول کرنے یا رد کرنے میں کوئی اختلاف نہ رہے۔ واضح ہے نا؟ تو ایسا عقل کے عنصر کی شمولیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ماننے کا کوئی عمل بھی جو ہے وہ اخلاقی ارادے تک محدود ہو کر نہیں رہ جاتا، ماننے کا کوئی عمل بھی ایمانی فیصلے کی بنیاد پر استوار نہیں رہ سکتا، ماننے کا ہر عمل اس بات کا ضرورت مند ہے کہ اسے عقل کی تائید اور تصویب حاصل ہو۔ واضح ہے نا؟ تو اس لیے کہ عقیدے کو ماننے کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے عقل کا دینی اور مذہبی کردار ادا کرنا ناگزیر ہے۔ یہ فرما رہے ہیں ایک بات، مذہب اللہ کے موجود ہونے کو مختصر ترین الفاظ میں ایک ضد یا استقامت کے ساتھ اپنے اوپر طاری کر لینا نہیں ہے۔ مذہب نام ہے ایمان کے درست بیان، اس کے درست ادراک اور اس کے بہترین اظہار کا۔ واضح ہے نا؟ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ عقل سے لا تعلق ہو کر کسی چیز کو ماننے یا نہ ماننے کا عمل ممکن تو ہے لیکن بے وقت ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ عقل کو نظر انداز کر کے مان سکتے ہیں یا ماننے سے انکار کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا ماننا یا نہ ماننا اگر عقل کو شامل نہیں کیے ہوئے
تو وہ ایک بے وقعت ماننا ہو جائے گا، وہ ایک بے وقعت اقرار یا انکار بن کے رہ جائے گا۔ واضح ہے نا؟ تو کسی چیز کا تعقل میں آ جانا، یعنی عقل کا کسی چیز کے ماتحتی میں جا کر اس کی ترجمانی یا تشریح یا تفصیل یا تزئین یا تفصیل کا حق ادا کرنا، یہ اس چیز کو میرے شعور کے لیے اور میرے اخلاقی وجود کے لیے، حتیٰ کہ میری جمالیاتی ہستی کے لیے بہت ہی زیادہ واحد المعنی اور گرینجر کے ساتھ میننگ فل بنا دیتا ہے۔ تو اس کا ادراک بھی اقبال کے زمانے میں شاید ان کے کسی ہم عصر کو نہیں تھا، ورنہ یہ تو ہر متکلم کہتا ہے کہ عقیدے میں تعقل ایک معاون فورس کے طور پر شامل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابن رشد نے بھی کہا ہے کہ تعقل جو ہے وہ وحی کے پیرلل ہے، اور وحی کا وجود جو ہے وہ اس سے مشروط ہے، اور فلاں ہیں اور ڈماں، مطلب عقل کی طرف سے بڑی بڑی باتیں کی ہیں، بہت سے لوگوں نے کہا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اس میں تعقل کا ایک عنصر شامل رہتا ہے، یعنی تعقل عقیدے یا ایمان یا مذہب کے لیے بائنڈنگ دائرہ نہیں بن پاتا، بلکہ اس عقیدے میں شعور کے لیے ہمیشہ قابل قبول رہنے، شعور میں ہمیشہ تازہ رہنے کے لیے جس حرکت اور نمو کی ضرورت ہوتی ہے وہ تعقل سے فراہم ہوتا رہتا ہے۔ واضح ہے نا؟ تعقل مطلب تعقل اب تو سمجھ ہی گئے ہوں گے یار۔ تعقل کہتے ہیں کہ شعور اپنی پوزیشنز کی تبدیلی سے لڑے بغیر اپنے مسلمات کے ساتھ اپنے تعلق کو برقرار رکھے۔ شعور کا تبدیل ہوتے رہنا ناگزیر ہے، تقدیری ہے، تو شعور اپنی تبدیلی کے ہر مرحلے پر اپنے ابتدائی مسلمات کو تازگی کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، توضیح کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، کشش کے ساتھ برقرار رکھے۔ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تعقل کا ایک عنصر بھی شامل رہتا ہے کہ مذہب میں ایک قوت ایسی ہے کہ جو شعور کو اس کی تمام تبدیل شدہ حالتوں میں سیراب رکھنے کی ضمانت دیتی ہے، اور جس کا عقیدہ شعور کی تبدیل شدہ حالتوں کی سیرابی کا ضامن نہیں ہے، اس کا عقیدہ اس کے حافظے سے اوپر نہیں جا سکتا، نہ اس کے عمل میں آ سکتا ہے، نہ اس کے شعور کی بہترین حالتوں کا کفیل بن سکتا ہے۔ واضح ہے نا؟ تو یہی وجہ ہے کہ مذہب کی تاریخ صوفیہ اور متکلمین ایسی دو حریف جماعتوں کی موجودگی سے خالی نہیں۔ تو تعقل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عارفانہ تعقل، ایک فلسفیانہ یا متکلمانہ تعقل۔ تو عارفانہ تعقل کہتے ہیں کہ عقل کو حواس کے سے فراہم ہونے والے ڈیٹا تک محدود رکھنے کی بجائے حواس سے بلند تر کچھ وجدانی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ان کا پروسیسر بنا لینا۔ ٹھیک ہے نا؟ عقل حواس پر حکم لگاتی ہے نا۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ جو حواس سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کو مربوط اور بامانی بنا دے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیٹا وجدانی بھی ہوتا ہے، ماورائے حواس بھی ہوتا ہے، جن کو اقبال مذہبی یا روحانی تجربات کہتے ہیں۔ تو عقل اس روحانی اور وجدانی ڈیٹا کو بھی پروسیس کرتی ہے، بامانی بناتی ہے، اور انہیں مرتب کرتی ہے، باہم مربوط کرتی ہے۔ تو یہ صوفیہ کا طریقہ کار ہے۔ تو صوفیہ عارفانہ تعقل کے نمائندے ہیں، متکلمین جو ہیں وہ فلسفیانہ، یا چلو متکلم تو فلسفیوں سے لڑتے تھے، مطلب عقلی ٹھیٹ عقلی تعقل کے نمائندے ہیں۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے سے متصادم رہے ہیں، اور ہماری روایت کا ایک لمحہ بھی ان دونوں جماعتوں سے خالی نہیں رہا، ان دونوں پرسپیکٹو سے خالی نہیں رہا۔ متکلمین کا پرسپیکٹو کیا ہے کہ حق کا تناظر استدلالی بنایا جا سکتا ہے۔ صوفیہ کا پرسپیکٹو کیا ہے کہ حق کا کوئی تناظر استدلالی ہو ہی نہیں سکتا،
کیونکہ استدلال کے نتیجے میں حاصل ہونے والی چیز عقل کی مخلوق ہے، عقل کی خالق نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ صوفیوں کا موقف ہے۔ تو بہرحال اقبال اس میں کسی ایک طرف اپنا جھکاؤ ظاہر کیے بغیر یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل کی جو دو نیچرل فنکشننگز ہیں، یعنی عارفانہ اور فلسفیانہ، ان دونوں کے نمائندے دین کے ترجمانوں کی جماعت کے طور پر ہماری روایت میں ہمیشہ سے موجود چلے آ رہے ہیں حالت تصادم میں۔ تو اس سے اس بات کا مزید ثبوت ملتا ہے کہ دین میں عقل کا، تعقل کا عنصر ہمیشہ شامل رہتا ہے۔ جو چیز زیادہ ضروری ہوگی نا، اس میں اختلاف اور تنوع زیادہ ہوگا۔ اگر ہمارے عقائد کی تفصیل میں اختلاف اور تنوع نہیں ہے تو یہ عقائد مشینوں کے ہیں، انسانوں کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو تعقل کا عنصر کیونکہ ایک لازمے کے طور پر مذہبیت میں داخل ہے، تو لہٰذا اس لازمے کی تعبیرات میں اختلاف اور تنوع ناگزیر ہے۔ واضح ہے نا؟ جو بھی موقف ضروری ہوگا، مستقل ہوگا، اس میں دو چیزیں ضرور ہوں گی، اختلاف اور تسلسل۔ اس موقف پر قائم روایت اس چیز سے خالی نہیں رہے گی، اور وہ چیز ہمیشہ باعث نزاع بنی رہے گی یا تنوع اور اختلاف کے ساتھ موجود رہے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مذہب کے لیے فکر کا وجود ناگزیر ہے۔ یہاں فکر کا لفظ سمجھنا بہت ضروری ہے، یعنی تعقل سمجھنے سے زیادہ ضروری ہے فکر کو سمجھنا۔ یہاں فکر عقل کے بہترین حال اور عمل کے معنی میں استعمال ہوا۔ فکر کسے کہتے ہیں؟ فکر کی منطقی تعریف کیا ہے؟ مجہول سے معلوم کی طرف حرکت کرنا ذہن کا، یعنی جو چیز مجھے معلوم ہے میں اپنی معلومات کو ترتیب دے کر جو چیز مجھے نہیں معلوم اس کی طرف پیش رفت کروں اور اس کا ایک ابتدائی ما قبل علم تصور قائم کر لوں اپنے اندر، اس کو کہتے ہیں فکر۔ یہ عقل کا، تعقل کا بہترین حال ہے، یہ عقل کا یا تعقل کا بہترین فعل ہے فکر۔ اب کیا کہیں گے؟ فکر کسے کہتے ہیں؟ فکر کہتے ہیں ایک چیز کو ہر حال میں شعور کے لیے واجب التسلیم بنائے رکھنا۔ عقل کا شعور کے تمام مطالبات کو ایک ہی نظریے یا ایک ہی عقیدے سے پورا کرتے رہنے کا مسلسل اور جاری عمل، یہ فکر ہے۔ واضح ہے یہ؟ دوسرا فکر کا مطلب ہے سینس آف پریزنس۔ جیسے ذکر و فکر کی اصطلاح ہے نا صوفیوں میں، وہ بہت بامانی ہے۔ ذکر کہتے ہیں غائب کو، غائب کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار رکھنا۔ فکر کہتے ہیں جس کو مانا ہے اسے حاضر رکھنا۔ تو عقل میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ غائب کو حاضر رکھ سکتی ہے بشرطے کہ غائب تک پہنچانے والا وسیلہ یہ خود نہ ہو۔ تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں مذہب کے لیے فکر کا وجود ناگزیر ہے، یعنی مذہب کے تمام حقائق وہ پریزنس اختیار نہیں کر پائیں گے اگر عقل اپنی بہترین ورکنگ کے ساتھ مذہبیت کے شامل حال نہیں رہے گی۔ اچھا، یہ حوالے زیادہ ہیں، جلدی جلدی کر رہے ہیں، یہ بڑی محنت کر کے آج جمع کیے ہیں حوالے، مطلب ہاتھ سے لکھے ہیں، تو اور شاعری میں بھی بہت ہیں۔ یہ بھی پہلے ہی خطبہ ہے۔ اقبال نے عقل پہ اپنی وہ ریکنسٹرکشن میں 3 خطبات میں زیادہ کلام کیا، پہلے میں زیادہ، پھر اس میں تیسرا ہے، پھر 5واں ہے۔ تو تیسرا حوالہ کہ اگر مذہب کی غرض و غایت ہی یہ ہے کہ ہمارا ظاہر و باطن بدل ڈالے
اور اس کی رہنمائی کرے، تو اور بھی ضروری ہے کہ ان عام حقائق کے بارے میں جن پر اس کا یعنی مذہب کا وجود مشتمل ہے کوئی نزاع، کوئی جھگڑا باقی نہ رہے۔ یہ بھی پہلا خطبہ ہے۔ چوتھا حوالہ ہے کہ سائنس ہر منظم اور مدلل مابعد الطبیعیات کو نظر انداز کر سکتی۔ آپ دیکھیں کہ اقبال کے یہاں اپنے زمانے کا اور اپنے زمانے میں ہونے والی ہر طرح کی انسانی پیش رفت کا شعور اور آگاہی کتنی تھی، مطلب جتنی کنٹمپریرینس اقبال کو میسر تھی، سینس آف کنٹمپریرینس، اتنا عالم اسلام میں کسی کو بھی نہیں حاصل تھا۔ تو وہ مطلب کل کوئی تحقیق ہوتی تھی تو آج وہ اس پہ کوئی رائے قائم کر لیتے تھے، آج وہ اسے اپنے ڈسکورس میں کھپاتے تھے۔ اقبال اس معاملے میں واحد مثال ہیں کہ جو ہر بڑی فکر کو، ہر مؤثر تصور کو، ہر مروج نظریے کو اپنے ڈسکورس کی تعمیر میں تردیداً یا تائیداً استعمال ضرور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ غلط فہمی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان پہ اس کا اثر، ان پہ اس کا اثر۔ تو اب یہ جملہ اس زمانے میں کون کہہ سکتا تھا کہ سائنس ہر منظم اور مدلل مابعد الطبیعیات کو نظر انداز کر سکتی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اب تک اس نے ایسا ہی کیا ہے، لیکن مذہب ایسا نہیں کر سکتا۔ یعنی مذہب منظم اور مدلل یا فلسفیانہ مابعد الطبیعیات کو، عقلی میٹا فزکس کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ تو بیچ میں پھر سے پڑھتا ہوں، یہ جو اقبال کے الفاظ پہلے پڑھ لیتے ہیں، مطلب پھر بعد میں۔ سائنس ہر منظم اور مدلل مابعد الطبیعیات کو نظر انداز کر سکتی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اب تک اس نے ایسا ہی کیا، لیکن مذہب ایسا نہیں کر سکتا کہ ہماری واردات اور تجربات کی دنیا میں جو ازداد پائے جاتے ہیں ان کو باہم تطبیق نہ دے۔ اس فقرے کو مطلب جیسے اپنے اندر گونجنے دیں تو یہ نئے نئے حقائق مذہب جیسے آپ کو سجھا دے گا کہ مذہب ایسا نہیں کر سکتا کہ ہماری واردات اور تجربات کی دنیا میں جو ازداد پائے جاتے ہیں ان کو باہم تطبیق نہ دے، یا جس ماحول میں ہمیں پیدا کیا گیا ہے اس کی تصدیق و تثبیت سے انکار کر دے۔ پروفیسر وائٹ ہیڈ نے کیا خوب کہا ہے، مذہب کا ہر عہد اقلیت کا عہد تھا۔ یہ اقبال نے فرمایا، یہ بھی پہلا خطبہ ہے۔ یہ تو خیر سبھی سمجھ گئے ہوں گے یہ حوالہ، یہ تو بہت واضح ہے۔ لیکن ایک وہم سا ہے کہ شاید سب نہ سمجھے ہوں تو کچھ کو شرح کرنی چاہیے اس کی۔ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ انسان کے ظاہر اور باطن کو بدل دے اور انسان کی حتمی رہنمائی کرے۔ مذہب کا مقصد کیا ہے کہ انسان جن حالات میں رہتا ہے ان حالات کی تبدیلی کا بھی واحد سبب بنے، اور انسان کو مذہبی بننے کے لیے جو احوال درکار ہیں ان احوال کو بھی فراہم کرے۔ یہ ہے مذہب کا کام کہ ہمارے ظاہر و باطن کو بدل ڈالیں۔ یہاں ظاہر و باطن کا مطلب حلیہ اور دل نہیں ہے،
یہاں ظاہر و باطن کا مطلب ہے میرا دنیاوی وجود، اور باطن کا مطلب ہے میرا دینی وجود، میرا اخلاقی ایمانی وجود۔ تو مذہب کا کام اگر یہ ہے کہ میرے دنیاوی وجود سے لے کر اس کے حالات سمیت میرے ایمانی، اخلاقی اور روحانی وجود کو بھی تبدیل کرے اپنی طرف سے احوال فراہم کر کے، تو اور میری رہنمائی بھی کرے۔ میری رہنمائی کیا کرے؟ کہ بہتر دنیا اور بہتر آخرت کے لیے میری رہنمائی کرے ان حقائق کی طرف جن حقائق کو میں اپنی حاضر علمی استعداد سے دریافت نہیں کر سکتا۔ واضح ہے نا؟ رہنمائی کے یہ دونوں معنی، میری علمی رہنمائی کرے، میری اخلاقی رہنمائی کرے، میری روحانی رہنمائی کرے۔ تو پھر یہ اور بھی ضروری ہے، یہ تو پورا ایک میٹا نیریٹو ہو گیا نا، یہ تو ایک پورا مذہب کا پورا ورلڈ ویو ہو گیا کہ جو میری ہر ضرورت کا کفیل ہے، انسان کو پیش آنے اور پیش آ سکنے والی تمام ظاہری و باطنی ضرورتوں کا واحد کفیل بن کے مذہب اپنے آپ کو متعارف کرواتا ہے۔ تو پھر یہ اور بھی ضروری ہے کہ جن عام حقائق سے اس کا وجود بنا ہے، یعنی جن عقائد کا وہ مجموعہ ہے، عقائد کے بغیر مذہب کا وجود نہیں ہے نا، تو جن عقائد یا حقائق کا وہ مجموعہ ہے ان کو ماننے اور سمجھنے میں کوئی جھگڑا نہ رہے، انہیں قبول کرنے یا رد کرنے میں کوئی اختلاف نہ رہے۔ واضح ہے نا؟ تو ایسا عقل کے عنصر کی شمولیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ماننے کا کوئی عمل بھی جو ہے وہ اخلاقی ارادے تک محدود ہو کر نہیں رہ جاتا، ماننے کا کوئی عمل بھی ایمانی فیصلے کی بنیاد پر استوار نہیں رہ سکتا، ماننے کا ہر عمل اس بات کا ضرورت مند ہے کہ اسے عقل کی تائید اور تصویب حاصل ہو۔ واضح ہے نا؟ تو اس لیے کہ عقیدے کو ماننے کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے عقل کا دینی اور مذہبی کردار ادا کرنا ناگزیر ہے، یہ فرما رہے ہیں اقبال۔ اگلا حوالہ ہے، اقبال فرماتے ہیں کہ لیکن مذہب کو عقلی رنگ میں پیش کیا جائے تو اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ فلسفے کو مذہب پر فوقیت حاصل ہے۔ بے شک فلسفے کو حق پہنچتا ہے کہ مذہب پر حکم لگائے، مگر جس چیز پر حکم لگانا مقصود ہے اس کی ماہیت ہی ایسی ہے کہ فلسفے کا یہ حق تسلیم کرے گی تو ان شرائط کے ماتحت جن کو اس نے خود متعین کیا ہے۔ یہ بھی پہلا خطبہ ہے۔ تو اس میں جیسے یہ گریز، راستہ چلتے چلتے ایک گریز آدمی کرتا ہے نا، یہ گریز کا فکر وہ ہے، گریز کا قول کہ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ مذہب میں تعقل کا عنصر ناگزیر ہے، مذہب میں فکر کا وجود ناگزیر ہے، یہ ضرور کہہ رہا ہوں، لیکن جدید ذہن جس ریشنلزم کا عادی ہو چکا ہے، جدید ذہن عقل کو جس طرح کی انچیلنجبل پوزیشن، انکویسچنیبل پوزیشن دے چکا ہے، تو اس پر روک لگانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مذہب کو عقلی رنگ میں پیش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہب کو فلسفہ بنا دیا، فلسفے کی کوئی شاخ بنا دی، یا فلسفے کو مذہب پر حاکم بنا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ابن رشد کی طرح میں یہ نہیں کہہ رہا۔ بے شک فلسفے کو حق پہنچتا ہے، بے شک ہر آدمی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ہر حقیقت پر کوئی حکم لگائے، رد کرنے کا، قبول کرنے کا۔ بے شک ہر انسان کو حق ہے کہ وہ کفر قبول کرے یا ایمان قبول کرے۔ اسی طرح کے انداز میں یہ فرما رہے ہیں کہ بے شک فلسفے کو حق پہنچتا ہے کہ مذہب پر حکم لگائے، یعنی مذہب کے صحیح اور غلط کو پرکھے،
مگر جس چیز پر حکم لگانا مقصود ہے، یعنی فلسفہ جب مذہب پر کوئی حکم لگانے چلتا ہے، اس کا تنقیدی جائزہ لینے چلتا ہے، تو علم کو آبجیکٹ کے تابع ہونا چاہیے نا۔ تو فلسفے کا یہ آبجیکٹ یعنی مذہب کچھ ایسی شرائط پیش کر دیتا ہے جن کو قبول کیے بغیر فلسفے کا لگایا ہوا کوئی حکم خود فلسفیانہ ورث کا حامل بھی نہیں ہوگا۔ واضح ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ مذہب نے عقل کا ایک کردار خود متعین کر دیا ہے، عقل اپنے اس کردار کو قبول کر کے ہی مذہب میں مذہب میں اپنی موجودگی ثابت کرے گی، مذہب میں ایک معاون قوت کے طور پہ داخل ہوگی، اور مذہب میں داخل ہونے والی روایتوں کی چھان پھٹک کرے گی۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ فلسفہ اپنے اصول حق کو لے کر مذہب میں بیان ہونے والے عقیدہ حق کو چیلنج کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس میں کام اصول کی بات کیا کی ہے اقبال نے کہ مذہب کی عقلی تشکیل کرتے رہنا ضروری ہے، لیکن عقلی تشکیل کا ہر عمل انہی حدود کے اندر رہ کر کیا جائے گا، انہی شرائط کی پابندی کرتے ہوئے کیا جائے گا جو حدود اور شرائط عقل کے لیے مذہب نے مقرر کر دی ہیں۔ یہ عقل کی تعریف ہے، محسوسات میں معنی پیدا کرنا یا ایک کانشس آرڈر پیدا کرنا۔ اور دوسری عقل کی ایک اور قسم ہے جسے اقبال وجدان کہتے ہیں، کہ عقل ترقی کر کے وجدان بن جاتی ہے۔ وجدان انٹیوشن، یہی تو غزالی کہتے ہیں۔ نہیں، غزالی یہ نہیں کہتے ہیں۔ وجدان جو ہے وہ ہمارا روم اور برگساں کہتے ہیں، جو ہے وہ عقل کی ایک ترقی یافتہ صورت، اقبال اسی کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فکر کی دو حرکتیں ہوتی ہیں، ایک فزیکل ڈومین میں ہوتی ہے، ایک میٹا فزیکل ریلم میں ہوتی ہے۔ تو فکر کی جو حرکت میٹا فزیکل ریلم میں ہوتی ہے اس کا سورس وجدان ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جس طرح عقل محسوسات کو تفصیل دیتی ہے، اسی طرح عقل وجدانیات کو بھی تفصیل دیتی ہے۔ واضح ہے نا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فکر اور وجدان دونوں کا سرچشمہ ایک ہے۔ یہاں فکر بمانی عقل لیجئے کہ عقل اور وجدان دونوں کا سرچشمہ ایک ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کا سبب بنتے ہیں۔ یعنی وجدان غیب کے علم کو علم قرار دینے کا جواز فراہم کرتا ہے، لیکن شہود کے علم کی نفی نہیں کرتا، بلکہ شہود کے علم میں اضافہ غیب کے علم میں ترقی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح غیب کے علم میں ارتقاء شہود کے علم میں آگے بڑھنے کا وسیلہ بنتا ہے۔ یہ ہے ان دونوں کا انٹریکٹیو کردار۔ واضح ہے نا؟ یہ اقبال سے پہلے موجود نہیں ہے ہماری روایت میں کہ عقل اور وجدان یعنی عقل یہ جو عقل عام عقل اور غیب کو پر تعقل کرنے والی عقل، غیب کی معرفت رکھنے والی عقل، یہ دونوں کمپلیمنٹری ہیں، ایک دوسرے کی تکمیل کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ کا سائنسی علم آپ کے ایمانی علم میں اضافے کا ذریعہ بنے، آپ کا ایمانی علم، میں مثال دے رہا ہوں، یہ اقبال نہیں کہہ رہے، آپ کا ایمانی علم آپ کے سائنسی علم کی ترقی کا محرک بنے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ فکر اور وجدان دونوں کا سرچشمہ ایک ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کا سبب بنتے ہیں۔ ایک جزون حقیقت مطلقہ ایبسلیوٹ ریالٹی پر دسترس حاصل کرتا ہے، ایک جزون تدریجی طور پر، دوسرا من حیث الکل، دوسرا یکدم۔ واضح ہے نا؟ یعنی کہ ایک جو ہے وہ حقیقت کو جز بجز دیکھتا ہے، دوسرا جو ہے وہ حقیقت کو اس کے کلی روپ میں کیچ کر لیتا ہے۔ واضح ہے نا؟ تو فکر کس چیز کا نام ہے؟
حقیقت کے اجزاء میں سیر کرنا اور ان کے باہمی ربط کو بنیاد بنا کر اپنے علم حقیقت کا فیصلہ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اور وجدان کیا ہے کہ حقیقت مطلقہ کا ایک جھماکہ جسے عقل قبول کر لے، ٹھیک ہے نا؟ وجدان کہتے ہیں عقل کی پروڈکٹیو پیسیوٹی کو۔ اچھا، تو فرما رہے ہیں کہ فکر جو ہے وہ حقیقت کو جز بجز دیکھتی ہے، اور وجدان میں حقیقت من حیث الکل آ جاتی ہے۔ تو فکر کے سامنے حقیقت، وجدان کے سامنے حقیقت کا دوامی پہلو ہے، فکر کے سامنے زمانی۔ یہ بہت ہی کریٹیو جملہ ہے۔ ایک چیز جو اقبال کی آمد سے ہم میں پیدا ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہوئی، اب کیا کریں، وہ ہے عقل کا کریٹیو ہونا، عقل کی خلاقی۔ عقل اپنی خلاق حالت میں فعل کیے بغیر عقائد کی طرف چلنے کا راستہ نہیں پا سکتی۔ یہ عقل کی خلاقی ہے جو فارم کو حقیقت کے تابع رکھتی ہے۔ لیکن بہرحال اب یہ اس میں دیکھیں عقل کی کیسی خلاقی ہے کہ فکر کے وجدان کے سامنے حقیقت کا دوامی پہلو ہے۔ یعنی دوامی پہلو سے کیا مراد ہوا کہ وجدان اس بات کو دریافت کر لیتا ہے، لائق علم بنا لیتا ہے، قابل تسلیم بنا لیتا ہے کہ حقیقت ماورائے زمان و مکان ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو حقیقت کا جوہر ہے نا ماورائے زمان و مکان ہونا، تو وجدان حقیقت کے ماورائے زمان و مکان ہونے کو ایک علمی دعوے میں کنورٹ کر سکتا ہے، اور جبکہ فکر یعنی عقل کی روٹین فنکشننگ جو ہے وہ زمان و مکان کے اصولوں کی قیدی ہے، وہ ان بیڑیوں کو توڑ نہیں سکتی، لہٰذا اس کا زیادہ سے زیادہ کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں جو زمانی مینیفیسٹیشنز کی ایک چین چل رہی ہے اس چین کو ہلکا ہلکا کر کے پہچان لیتی ہے، مان لیتی ہے، اور ان کا ادراک حاصل کر لیتی ہے۔ واضح ہے نا؟ دراصل اب اقبال فرما رہے ہیں کہ دراصل وجدان جیسا کہ برگساں نے نہایت ٹھیک کہا ہے فکر ہی کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ اس کے معنی واضح ہو گئے، مطلب اس پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ اس پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ وجدان فکر کی ترقی یافتہ شکل کیوں ہے۔ کوئی صاحب کرنا چاہیں تو کر دیں ورنہ میں کروں۔ برگساں کے یہاں یہ ان معنوں میں اس کا مصرف وہ نہیں ہے جو اقبال کے یہاں ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ برگساں کے یہاں وجدان ایک جبلت کے قریب ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے مطلب پڑھیے گا تو برگساں کے یہاں ترقی یہ ہے کہ وجودی امر حیاتی واقعہ بن جائے، یہ اس کے یہاں ترقی ہے۔ تو لیکن اقبال نے بہرحال برگساں کے الفاظ کو کیونکہ قبول کیا ہے، لیکن اس میں جو معنی ہیں وہ ان کے یا انہی کی روایت کے پرسپیکٹیو میں ہیں، اور وہ معنی یہ ہیں کہ عقل جب آبجیکٹ سے اپنے باہر خارجی آبجیکٹ سے مطابقت پیدا کرنا، ان کی طرف درست پوزیشننگ کرنا سیکھ لیتی ہے، تو اس سیکھنے کے عمل میں ترقی کے نتیجے میں پھر وہ ایمانی حقائق اور سبجیکٹو نظریات کی طرف بھی درست پوزیشن لے کر صحیح رفتار سے آگے بڑھنا سیکھ لیتی ہے۔ سمجھیں نا عقل کا کام کیا ہے؟ آبجیکٹ کے ساتھ مطابقت پیدا کرتے چلے جانا اور پہلے پیدا شدہ مطابقت پر قانع نہ رہنا۔
تو جب عقل آبجیکٹ کے ساتھ اپنے رشتے کی اس فطرت کو عمل میں لانے کے قابل ہو جاتی ہے، تو جس طرح پیڑ پودے عقل کے آبجیکٹس ہیں، اسی طرح پھر فرشتے، غیب اور حقائق وغیرہ بھی عقل کے لیے آبجیکٹس کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ عقل اپنی اس سیکھی ہوئی عادت کی بدولت درست پوزیشن لے کر جب انہیں قبول کرنے کی نئی قوتیں حاصل کرتی چلی جاتی ہے، تو ان نئی قوتوں کے مجموعے کو وجدان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اگلا حوالہ، اب جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی عقلی اساسات یعنی بنیادوں کی جستجو کا آغاز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہی سے ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اشیاء کی اصل حقیقت سے آگاہ کر، اشیاء کی اصل حقیقت سے آگاہ کر فرماتے تھے کہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، یہ نہیں فرماتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنی حقیقت سے آگاہ کر یا غیب کی حقیقت سے آگاہ کر، اشیاء کی حقیقت سے آگاہ کرنا اور پیغمبر علیہ السلام کی ضرورت ہونا اشیاء کی حقیقت سے آگاہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کا ایک دینی رول ضرور ہے۔ تو تھوڑا سا یہ کہ اسلام کی عقلی اساسات ذرا زور بیان ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقل کا دینی کردار بہرحال ثابت ہو گیا دینی منابع سے، دین کے ایک منبع اعظم سے۔ اگلا حوالہ جس کی طرف ڈاکٹر صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ کانٹ اور غزالی دونوں اس حقیقت سے بے خبر رہے کہ علم کے ہر عمل میں فکر اپنی متناہیت سے تجاوز کر جاتا ہے۔ اب یہ فقرہ ایسا ہے کہ فلسفہ جانتے ہوں تو بھی واہ واہ کر دیجئے، شاعری کا ذوق ہے تو بھی واہ واہ کر دیجئے، یہ فقرہ دونوں کی تسکین کرتا ہے۔ تو علم کے ہر عمل میں فکر اپنی متناہیت سے، اپنی بلٹ ان متناہیت سے تجاوز کرتا رہتا ہے، تجاوز کر جاتا ہے۔ فکر کو نارسا ٹھہرانا غلطی ہے، کیونکہ یہ بھی اپنے انداز میں متناہی کا ہم کنار ہونا ہے لا متناہی سے۔ یہ سہل ہے نا، بالکل واضح۔ کانٹ اور غزالی دونوں کا یہ خیال تھا اقبال کے مطابق کہ فکر کیونکہ متناہی ہے لہٰذا یہ لا متناہی تک نہیں پہنچ سکتی۔ عقل کیونکہ متناہیت سے بنی ہوئی ہے، متناہیت کیا ہے عقل کی؟ عقل کی متناہیت یہ ہے کہ یہ زمان و مکان کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے۔ ہمارا ہر ادراک، ہمارا ہر پرسیپشن، ہمارا ہر تصور و تخیل زمان و مکان کی کیٹیگریز میں ہے، مقولے میں۔ زمان و مکان، یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا بہترین بیان کانٹ نے کیا۔ کانٹ نے کہا کہ علم کا موضوع ہے حقیقت اپنے تغیرات کے ساتھ، اپنی تبدیلیوں کے ساتھ، شے اور اس میں واقع ہونے والی تبدیلیاں، یہ جب شعور کے مقابل آ جائیں تو یہ علم ہے، یہی عقل ہے۔ تو شے کا تصور مکان کے تصور کے تابع ہے، یعنی عقل میں خلقی طور پر مکان کا آئیڈیا اگر نہ ہو تو شے کا قیام شعور میں ناممکن ہے۔ اسی طرح شے میں واقع ہونے والی تبدیلیوں کا شعور کے لیے کوئی امکان نہیں ہے جب تک کہ وہ زمان کو کیٹیگری آف پرسیپشن نہ بنا لے۔ تو کانٹ کی نظر میں زمان و مکان اولین ذہنی مفروضے ہیں
جو علم کی ہر تشکیل میں فیصلہ کن محدد یعنی فیصلہ کن حد بنانے والے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اب کانٹ تو یہ کہتا ہے کہ فکر متناہی ہے اور لا متناہی کا ادراک نہیں کر سکتی اپنی حرکت سے، اور غزالی بھی یہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ محدود ہے، متناہی ہے، زمانی ہے، مکانی ہے، لہٰذا یہ لا زمانی لا مکانی حقائق تک نہ پہنچ سکتی ہے نہ پہنچا سکتی ہے۔ اس پر تنقید کرتے ہوئے اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ فکر اپنی ساخت میں متناہی ہے، عقل اپنی بناوٹ میں محدود ہے، لیکن فکر کا ہر عمل اس طرح کا ہوتا ہے یا فکر کے بعض افعال اس طرح کے ہوتے ہیں، فکر کی چند ایکٹیویٹیز اپنے آبجیکٹ کے حساب سے ایسی ہوتی ہیں جہاں وہ اپنی خلقی اور بناوٹی متناہیت سے تجاوز کر جاتی ہے۔ وہ متناہیت کے پیالے کی قیدی تو ہے، لیکن اس کا آبجیکٹ اگر اس پیالے سے ماورا ہو اور وہ اس کی طرف پیش رفت کر رہی ہو تو اس حالت میں پیالے کا یہ قیدی پیالے سے چھلک پڑتا ہے، جس طرح پانی پیالے سے چھلک پڑتا ہے واپس پیالے میں آ جاتا ہے، اسی طرح فکر بھی لامتناہی کے تصور کو فالو کرتے ہوئے اپنی متناہیت سے تجاوز کر جاتی ہے، اس پانی کی طرح جو پیالے میں حرکت ہونے سے چھلک پڑتا ہے اور واپس پیالے میں گرتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں اقبال۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فکر کو اتنا ناقابل اعتبار بنانا درست نہیں ہے کہ فکر گویا ایمانی حقائق کا اثبات بھی نہیں کر سکتی۔ تو فکر اتنی نارسا نہیں ہے، فکر میں قبولیت موجود ہے ان امور پر یس کہنے کی جن امور کو وہ خود اپنی کاوشوں سے دریافت نہیں کر سکتی۔ واضح نہیں بات؟ اور برادر، لامتناہی کا تصور، لامتناہی کا مسلمہ اگر عقل میں بنیادی مسلمات کے طور پر موجود نہ ہو تو علم کی تشکیل کا عمل شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر لا زمانیت کا آئیڈیا موجود نہ ہو تو زمانیات کے علم کا آغاز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر لا متناہی ایک کیا کہتے ہیں وہ ایک کانٹ کی جو اصطلاح ہے انیٹ آئیڈیا کے طور پر ذہن کی پراپرٹی نہ ہو تو یہ متناہی ذہن علم کی طرف اپنی کاوش اور اپنی حرکت شروع بھی نہیں کر سکتا۔ واضح ہے نا؟ یہ اقبال کہہ رہے ہیں۔ اب آخری جو چیز ہے وہ جو خلاصہ ہے، جہاں جیسے اقبال کے بارے میں بہت غلط یہ مشہور ہو گیا کہ اقبال عقل دشمن ہے، اس میں بعض ماہرین اقبالیات کی بے احتیاطی بھی ہے کہ اقبال کو عقل دشمن یا عقل مخالف کا جیسے ایک ٹائٹل لگا دیا گیا کہ اقبال کیا یا وہ تو عشق کے وکیل ہیں، عقل کو تو ٹھوکر پہ رکھتے ہیں، اس طرح کا کوئی تصور بن گیا ہے، اور یہ سرے سے غلط ہے۔ مطلب یہ غلطی نہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے بہتان ہے۔ تو اب دیکھیے اس کا کیا جو فقرہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، ایک فقرہ ہے وہ 5واں خطبہ ہے، کیا نام ہے؟ اسلامی ثقافت کی روح، اسپرٹ آف اسلامک کلچر۔ اس میں اقبال فرما رہے ہیں کہ اسلام کا ظہور، نبوت کا ختم ہونا، ختم نبوت کا ظہور استقرائی عقل کا ظہور ہے۔ میں نے غلطی کی، اس کو مجھے سب سے پہلے بیان کرنا چاہیے، لیکن میں اسی ترتیب میں چل رہا تھا جس ترتیب سے وہ۔ اسلام کا ظہور، اقبال کہتے ہیں، استقرائی عقل کا ظہور ہے۔
استقرا ایک میتھڈ ہے عقل کا جس میں وہ جنرل سے پرٹیکولر تک جاتی ہے، مطلب ایک اصول کی اپلیکیشن تک جاتی ہے، ایک پرنسپ یونیورسل کی پرٹیکولرائزیشن تک جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں استقرا. یعنی عقل اپنے کسی تصور کی ایکچوئلائزڈ حالت یا فارم کو دریافت کر لے تو یہ عمل استقرا کہلاتا ہے، جس میں اوریجن عقل خود ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور عقل اصل میں استقرا، علم جسے کہتے ہیں وہ استقرائی عقل کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. یعنی یہ استقرا کبھی صحیح ہو سکتا ہے، کبھی ڈیڈکشن ہمیشہ صحیح ہوگا، انڈکشن کبھی صحیح ہو سکتا ہے، کبھی غلط ہو سکتا ہے. تو علم کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو صحیح بھی ہو اور جس میں امکان خطا یقینی ہو. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام یعنی ختم نبوت کے اعلان سے ایک بہت بڑی ارتقائی منزل انسانی شعور کی طے ہوئی کہ اب اسے کسی بیرونی کمک کی ضرورت نہیں ہے حقیقت کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنے کے لیے، حقیقت کے فہم کے لیے، حقیقت کو کانسیپچولائز کرنے کے لیے، حقیقت کو تھیورائز کرنے کے لیے، حقیقت کو پریکٹس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی وحی کا کیا مطلب ہے کہ ایک بات سب کے لیے واجب القبول ہے. واضح ہے نا؟ تو ختم نبوت نے نبوت کے ادارے کو یعنی اس اتھارٹی کو جو شعور اور وجود دونوں پر حاکم تھی، اس اتھارٹی کو اللہ نے واپس لے لیا اور انسان پر اتنا اعتماد کیا کہ یہ اب بچپن سے جوانی میں آ گیا ہے، اس کو اپنے فیصلے خود کرنے دو، یہ دنیا کو جس رخ سے دیکھنا چاہے اسے دیکھنے دو، اسے ہدایت پر چلنے کے لیے جن دلائل کی ضرورت ہے وہ دلائل اس کو خود سے گھڑ لینے دو. اس کو کہتے ہیں عقل استقرائی کا ظہور، جس کو اقبال نے بہت یہ اقبال کے کی کانسیپٹس میں سے ایک ہے یہ فقرہ کہ اسلام کا ظہور استقرائی عقل کا استخراج استخراجی کے بعد مقابلہ استقرائی. ہاں یہ ان کا کی اشتہاد کا بیسس بنا. ہاں ان کے کی مطلب اس فقرے کا معنوی پھیلاؤ اقبال کے تمام نظریات میں نظر آئے گا. تو اس کو انڈکٹیو ریزننگ کہتے ہیں. انڈکٹیو ایز اپوزڈ ٹو ڈیڈکٹیو. ٹھیک ہے نا؟ تو استقرائی عقل ہی علم کی موجب ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جناب ریکنسٹرکشن میں عقل کے بارے میں اقبال نے جو کچھ بہت واضح طور پہ کہا اس کا ایک بڑا حصہ ہم نے وہ کر دیا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عقل، اب میں جیسے اقبال کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک بات کہہ رہا ہوں، اور ہماری روایت میں اس پہ کئی طرح سے کلام ہوا ہے لیکن اس کا یہ موقع نہیں. ابھی جو ہے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اقبال جو کہہ رہے ہیں اسے سمجھ لیں، پھر اگلا مرحلہ یہ ہونا چاہیے اور یہی لوگ کریں گے انشاءاللہ کہ اقبال جو کہہ رہے ہیں اس پر آپ کی تنقید کیا ہے. جو تہذیب ایک آدمی، ایک فکر، ایک رہنما پر قانع ہو جائے وہ تہذیب اپنے مرجھانے کو یقینی بنا لے گی. تو اقبال کی قوت کو استعمال کرنا اقبال سے آگے بڑھنے کے لیے یہ خود ان کا مقصود تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے ہم اقبال کو اچھی طرح سمجھ لیں. یہ سب باتیں جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہیں ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یا آپ اس سے متفق بھی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ یہ باتیں ابھی تک ہماری سمجھ کے دائرے سے باہر چلی آ رہی تھیں، ہم سے چھپائی گئی تھیں یا ہم سے اوجھل رہی تھیں.
ہم ان کو سامنے لے آئیں، اس کے بعد تنقیدی نظر ڈالنے کا آغاز کریں۔ تنقیدی نظر کوالیفائی ہی اس وقت ہوتی ہے جب آپ سبجیکٹ کو پوری طرح سمجھ گئے ہوں۔ تو اس کا خلاصہ جو ہے وہ ایک فقرے میں عرض کر دوں، اقبال کے تصور عقل، اقبال کی نظر میں عقل کا مذہبی کردار کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عقل اپنی بہترین حالت میں، عقل کے اندر یہ استعداد اور صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ ایمان کی علمی تشکیل کر سکے۔ جو لوگ فلسفے اور مذہب سے سچائی کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں وہ یہ بات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ ایمان کی علمی تشکیل کرنا یہ مذہبی فلسفے کا منتہا ہے، مقصود اعظم ہے، منزل آخر ہے۔ تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل جو ہے وہ تربیت پا کر عقل اپنی ترقی اور تکمیل کے مراحل طے کرنے کے بعد اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ ایمان کو علم بنا سکے، ایمان کو باقاعدہ علمی تشکیل سے گزار سکے۔ تو اب ذرا سا ایک اور رہتا ہے، شاعری بھی تو ہونی چاہیے نا۔ یہ میں ایسے سنا دیتا ہوں، بیچ بیچ میں تھوڑی شرح کرتا ہوں۔ یہ شاعری کو جس طرح خطبات کی آڑ لے کر شاعری کو نظر انداز کرنا اقبال فہمی کے راستے میں رکاوٹ ہے، اسی طرح شاعری کی آڑ لے کے خطبات کو بلا دینا یہ اقبال شناسی کو ناممکن بنا دیتا ہے۔ تو اقبال کا کمال کیا، اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے کہ اقبال تھاٹ اور پیشن کے درمیان فاصلے کو کم یا ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آپ سمجھیں، یعنی علم کو حسی بنا دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اب یہی عقل پر اقبال کیا کہتے ہیں اپنے شعروں میں۔ پہلے فارسی پڑھ دوں تاکہ وہ نہ رہ جائے، اردو تو سب مشہور ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تہی از ہایو ہو میں خانہ بودے، گلے ما از شرر بیگانہ بودے، کہ یہ میں خانہ ہستی، یہ کائنات، یہ عالم وجود، یہ ہنگامے سے خالی ہو جاتا، بالکل سناٹا چھا جاتا ہے یہاں، اور ہماری مٹی جو ہے، ہمارا گارا جو ہے وہ کسی طرح کی حرارت اور چنگاری سے محروم رہ جاتا ہے، ہماری مٹی حرارت سے عاری رہ جاتی۔ نہ بودے عشق و ان ہنگامہ عشق، نہ عشق ہوتا اور نہ عشق کا یہ ہنگامہ، اگر دل چن خرد فرزا نہ بودے، اگر دل عقل کی طرح عقل مند ہو جاتا۔ اب یہ ہم انشاءاللہ جب عشق، ہاں یہ انشاءاللہ جب ہم اقبال کی ایپسٹیمالوجی پہ بات کریں گے اور ان کے تصور عشق پر بات کریں گے تو اس میں ہم بتائیں گے کہ اقبال کا تصور عشق عارفانہ زیادہ ہے، کیفیاتی کم ہے، اور وہاں قلب یا دل جو ہے وہ ایک مینز آف نالج کے طور پر عقل اور وجدان سب کا مجموعہ ہے، کہ اگر دل بھی اپنا فائدہ نقصان دیکھنے لگتا، دل بھی خطرے سے بھاگنے اور راحتوں کی طرف لپکنے لگتا، تو اس دنیا کو انسانی نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ انسان جو اس دنیا کو ایک مقصد دینے کے لیے آیا تھا، اگر وہ اس دنیا کے حالات سے عقل کی طرح متاثر ہو کر فیصلے کرنے لگتا تو نہ عشق ہوتا، نہ اس دنیا کی رونق ہوتی، نہ اللہ کی پریزنس ہوتی، نہ اللہ کا نام لینے والا کوئی ہوتا، نہ اس دنیا کو کراس کر کے اللہ کو دیکھنے والی وہ نظر ہوتی جس کے ہم آپ سب مکلف ہیں۔
ڈاکٹر صاحب یہ ذرا برداشت کر لیجیے گا تھوڑی دیر، بس تھوڑی دیر میں ہو جاتا ہے۔ میں چھوڑتا جاؤں۔ کیا کہنے، یہ اقبال کا ایک بہت بڑا تھیم آیا ہے۔ ز انجم تا با انجم صد جہاں بود، کہ ستاروں سے ستاروں تک سینکڑوں دنیائیں تھیں، خرد ہر جا کے پر زد آسماں بود، خرد نے جہاں بھی اڑان بھری وہیں آسمان پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی عقل جیسے ہی پرواز کرتی ہے تو اس کی پرواز کی حد بھی اس کے ساتھ ہی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی پرواز کا ماحول بھی اس کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے۔ ولیکن چن بخود نگریستم من، یعنی ساری کائنات پہ عقل چھا کر دکھا دیتی ہے، لیکن جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، لیکن جب میں اپنی طرف جھانکتا ہوں، جب میں اپنی آنکھوں کو اس کائنات سے ہٹا کر اپنے باطن کی طرف متوجہ اور مرتکز کرتا ہوں، تو اس وقت دیکھتا ہوں کہ کرانے بے کراں در من نہاں بود، کہ لا متناہی کی سرحدیں میرے اندر موجود ہیں۔ یعنی خرد نے ساری کائنات سیر کر لی لیکن لا متناہی کو نہ پایا، خرد ہمیشہ زمان و مکان کی قید میں رہی، لیکن جب میں نے اپنے اندر جھانکا تو اپنے اندر لا متناہیت کے سینٹر کو موجود پایا، اپنے اندر حقیقت کو اس کی لازمانیت اور لامکانیت کے ساتھ حاضر دیکھا۔ یہ دوسرا پرسپیکٹیو۔ تو اقبال کا یہ بڑا فلاسفیکل تھیم ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ دنیا کو سمجھنے میں تو بہت مددگار ہے، لیکن عقل خودی کی حقیقت میں غواصی کرنے کے لائق نہیں ہے۔ یہ جب ہم دیکھیں گے خودی میں تو وہاں آئے گا۔ ہاں، حکیماں گرچہ صد پیکر شکستند، مقیم سوم ناتے بود و ہستند۔ حکیمہ یعنی فلسفی۔ حکیم اقبال دو معنوں میں استعمال کرتے ہیں، ایک تو صاحب عقل یا فلسفی کے معنی میں، اور دوسرے کس معنی میں یار یہ بتا دیں تو میں مان جاؤں کہ اقبال کو پڑھا جاتا ہے، شاعری پڑھی جاتی ہے۔ حکیم ایک تو فلسفی کے معنی میں اقبال استعمال کرتے ہیں جیسے یہاں کیا ہے، دوسرے بھی ایک استعمال ہے، وہ کہاں کرتے ہیں؟ سائنسداں کے معنی میں، کہ حکیم کے اندر رسد ہاں در جستجو سرحد ویران دل است۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فلسفیوں نے اگرچہ سینکڑوں تصور باندھے اور توڑ دیے، سینکڑوں پیکر توڑ دیے، سینکڑوں بت ڈھا دیے فلسفیوں نے، مقیم سوم ناتے بود و ہستن، اس بت شکنی کے باوجود ارباب عقل اصل میں وجود کے سومنات ہی کے پجاری ہیں۔ یعنی عقل نے بتوں کو ڈھایا اور بت خانے کو اپنا گھر بنایا۔ یا کمال ہے، اس پہ اب شرم آتی کہ اس کی تفصیل کریں، وقت زیادہ ہو گیا، یہ بہت ہی زبردست ہے۔ چساں افرشتہ و یزداں بگیرند، ہنوز آدم بفطرا کے نہ بستند۔ یعنی فلسفیوں نے 50 بت توڑے لیکن بت خانے سے باہر نکلنے کی ہمت نہ کی، طاقت نہ بہم پہنچائی، اور یہ کائنات کو سر کر چکے ہیں، اور
یہ بھلا فرشتوں اور خدا کو سمجھ سکتے ہیں؟ یہ کیسے فرشتوں اور خدا کو سمجھیں گے؟ یعنی یہ کیسے ایمانی امور اور مابعد الطبیعی حقائق کو فلاسفہ سمجھیں گے؟ ہنوز آدم بفطرہ کے نہ بستند. یہ کہتے تو ہیں کہ ہم فرشتے اور خدا کو شکار کرنے نکلے ہیں، لیکن یہ ایسے شکاری ہیں کہ ان کے سامنے چلتے پھرتے ہوئے آدمی بھی ان کے پھندے میں نہیں آئے. تو یہ آدم کو تو سمجھ نہیں سکے، یہ بھلا ایمان اور خدا اور فرشتے کو کیا جانیں گے؟ سبحان اللہ. ہاں، اب یہ دیکھیے اقبال کی نظر میں عقل کا مثبت رول یا عقل کی تکمیل کا راستہ، عقل کو اعتماد کی جگہ پر کھڑے کرنے کے قابل بنانے کا طریقہ کہ نوا مستان در محفل زدم من، شرار زندگی بر گل زدم من، کہ میں محفل ہستی میں بہت سرمست ہو کر اپنے نغمے سنا رہا ہوں. شرار زندگی بر گل زدم من، میرے جو مخاطب ہیں یہ تو مٹی کے پتلے تھے، میں نے ان مٹی کے پتلوں میں شرر حیات پھونک دیا. دل از نور خرد کردم ضیاگیر، میں نے دل کو عقل کی روشنی سے روشن کیا. دیکھیں یہ مکمل بات ہے. دل از نور خرد کردم ضیاگیر، میں نے دل کو عقل کی روشنی سے منور کر دیا. خرد را بر عیار دل زدم من، اور عقل کو دل کی کسوٹی پر پرکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مکمل وہ آپ یاد کیجئے نا کہ عقل اور وجدان ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں. بھائی آج بس تھوڑی دیر کی بات ہے. گریز آخر ز عقل ذو فنو کرد، دل خود کام را از عشق خوں کرد. کہ آخر کار اس نے مختلف فنون کی ماہر چالاک عقل سے گریز کیا، اس سے بھاگ گیا، اس کے دام سے نکل گیا. ذو فنو سمجھتے ہیں نا، ذو فنو کہتے ہیں ہر فن مولا کو، جو حرفوں کی بنی ہوئی عقل، چالاک یار. تو دل خود کام را از عشق خوں کر، عقل سے بھی بھاگا، اور دل جو اپنی غرض اور اپنی خواہشات کا اسیر تھا، دل جو خود غرض تھا، جو اپنے ہی سے مطلب رکھتا تھا، اسے عشق فراہم کر کے خون کر دیا. یعنی اس کو اپنے آپ میں رہنے کے نشاط سے نکال کر عشق کی المناکی سے خون کر دیا. اس کو اپنے وصال کے واہمے سے نکال کے فراق کی حقیقت چکھا دی. ز اقبال فلک پیما چہ پرسی، حکیم نکتہ دان ما جنو کر. کہ اقبال جو ایسی عقل رکھتا تھا کہ آسمانوں کی سیر کرتا تھا، اقبال جو میٹافزکس کریٹ کر دینے والی عقل رکھتا تھا، جو آسمانوں کی سیر کرتا رہتا تھا، جو تجریدی افکار سے بھرا ہوا تھا، تو اس ایک فلسفی اقبال کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ اب حال یہ ہے کہ حکیم نکتہ دان ما جنو کر، اس نے عقل کی تکمیل کے بعد جنو کو اپنا شعار بنا لیا. کیا
جنو نہیں، اقبال کے ہاں جنو جو ہے وہ بہت علمی اصطلاح ہے، وہ مطلب وہ نہیں ہے.